دا ڈیزائر ناول بائی ماہی راجپوت ایپیسوڈ 11۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، دسمبر کی یک خستہ رات میں۔ وہ تنہا شاہ حویلی کے لان میں بیٹھا اپنی نظر چاند پر جمائے ہوئے تھا۔ اس کے جسم پر کوئی جیکٹ یا چادر نہیں تھی۔ وہ یوں ہی گمسم سا بیٹھا ماضی کو یاد کرتا پشیمان تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جب سدید اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا۔ ارے خرم بھائی، میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ رہا تھا۔ سدید کی چہکتی آواز خرم کے کان سے ٹکرائی تو اپنے آنسو صاف کرتا سیدھے ہو کر بیٹھا۔ تم کب آئے بھائی؟ خرم نے سدید سے استفسار کیا جب تم چاند سے مذاکرات کر رہے تھے۔ سدید نے آنکھ دباتے کہا، تم جانتے تو ہو یہ چاند ہی میرے جرموں کا گواہ ہے۔ خرم نے سر جھٹکتے کہا تو سدید نے چیئر گھسیٹتے اس کے قریب رکھی اور بیٹھ گیا۔ ماضی میں جو ہوا اسے بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے خرم اپنے حال کو بدلنا، اپنے مستقبل کو حسین بنانا ہمارے بس میں تھا اور ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ تم جانتے ہو اپنی غلطیوں پر پچھتانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور خود کو بدلا ہے۔ میرے بھائی، اپنے ضمیر کو ملامت کرنا چھوڑ دو، موو آن کر لو۔ ویسے بھی التفات کے ساتھ جو ہوا اس میں تمہارا نہیں لالا کا قصور تھا۔ سدید یکدم تلخ ہوا جب خرم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں سدید، سارا قصور میرا تھا التفات کے ساتھ۔ نہ میں وہ سب کرتا، نہ ہی لالا اس کو سزا دیتے۔ اسے چھوڑنے اور پھر حویلی سے نکالنے کی وجہ میں بنا تھا۔ میں ہی مجرم ہوں اپنی التفات کا، خرم نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ سب ٹھیک ہونے والا تھا چاچو، تم دونوں کے رشتے کے لیے مان گئے تھے، مگر قسمت کا کھیل دیکھو، التفات کس حال میں پہنچ گئی۔ سدید نے اب کی بار نم لہجے میں کہا۔ سدید، التفات کو مجھ سے دور قسمت نہیں بلکہ پہلی بار میں نے خود کیا اور دوسری بار لوگوں نے کیا ہے۔ خرم نے ایک لفظ پر زور دیتے کہا، لوگ؟ مطلب؟ سدید نے بھی نہ سمجھی سے پوچھا۔ ہاں سدید، چاچو کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ ان کا مرڈر ہوا تھا، خرم نے ایک لفظ چباتے کہا، اور اس انکشاف نے سدید شاہ کو شاک کر دیا۔ یہی حال ضابط شاہ کا تھا جو ابھی حویلی پہنچا تھا، مگر ایسے کیسے؟ سدید نے بے یقینی سے پوچھا۔ میری دوست مریحہ پچھلے 3 سال سے چاچو کے کیس پر ورک کر رہی ہے۔ تم جانتے ہو چاچو کا ایکسیڈنٹ ہائی وے کا سب سے بڑا اور خطرناک ایکسیڈنٹ تھا۔ مریحہ کی اب تک کے رپورٹ کے مطابق ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کروایا گیا تھا۔ خرم نے اسے ایک بات منوان بتائی جو اسے کچھ روز پہلے مریحہ نے بتائی تھی، تو سدید نے پرسوچ انداز میں کہا، اس کا مطلب چاچو کا قتل ہوا ہے، اور قتل کرنے والا آج بھی آزاد گھوم رہا ہے۔ زامیہ چاچی کے علاوہ کوئی تیسرا ہے جو ہمارے خاندان کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ ایک دم سدید بات کرتے کرتے رک گیا۔ سامنے ہی ضابط شاہ زخمی حالت میں کھڑا تھا۔ لالا، واٹ ہیپنڈ؟ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سدید بھاگتے ہوئے زاوی کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے خرم بھی تعصب سے زاوی کو دیکھ رہا تھا۔ اندھے ہو نظر نہیں آ رہا، چوٹ لگی ہے؟ زخمی ہو؟ زاوی ہمیشہ کی طرح ان دونوں پر چلایا اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ زاوی ان دونوں کو دیکھتا اندر کی طرف بڑھا اور اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے کسی کا نمبر ملایا۔ ہاں سنو، 6 سال پہلے نیشنل ہائی وے اسلام آباد پر جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مجھے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل چاہیے کل ہی۔ یہ کہتے ہی زاوک نے فون بند کر دیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ آخر کون؟ چاچو، وہ جو کوئی بھی ہو، اسے پاتال سے نکال کر سزا دوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ زاوک شاہ دل ہی دل میں ابتہاج سے مخاطب ہوا۔ انود کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی مضبوط حصار میں پایا، تو اس نے سر اٹھا کر عزائم کی طرف دیکھا جو بڑے سکون سے انود کو اپنی باہوں میں لیے سو رہا تھا۔ انود مدہوش سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی بلا کا خوبصورت خوبرو مرد تھا۔ کل رات اس کی شدتیں سہنے کے بعد وہ اس شخص کی دیوانی ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک اس کے چہرے کو مصروف انداز میں دیکھتی رہی اور پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے آپ کو کور کرتی واش روم کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ شاور لے کر باہر نکلی تو عزائم ابھی تک سو رہا تھا۔ انود کچھ سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور نیچے آ کر گارڈن کی طرف گئی جو کہ ہر طرح کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ انود نے مسکراتے ہوئے کچھ پھول توڑے اور ان پھولوں کا بوکے بناتی کمرے میں آئی۔ ایک کارڈ پر کچھ لکھتی بوکے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ عزائم شاہ کی آنکھ کھلی تو ہمیشہ کی طرح اپنے سائڈ پر دیکھا تو انود اور ایشم کو نہ پا کر پریشان ہوا، اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے برہنہ جسم پر پڑی تو کل رات والا واقعہ اس کے ذہن میں فلم کی مانند چلنے لگا۔ انود جو ابھی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی، اسے دیکھتے ہی عزائم شاہ شرمندہ سا اپنی پینٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ انود شرماتی مسکراتی اس کے پاس سے گزری تو عزائم نے اس کا
ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ انود، آئی ایم سوری، عزائم نے نظر چراتے کہا۔ سوری فار واٹ؟ انود نے عزائم سے استفسار کیا۔ کل رات جو ہوا میں جانتا ہوں، آپ اس جذباتی قدم پر شرمندہ ہوں گی۔ عزائم نے اپنی تئیں اندازہ لگایا۔ عزائم، کل رات جو ہوا غلط نہیں تھا، جو مجھے شرمندہ ہونا پڑے، انود نے مطمئن انداز میں کہا۔ انود، کیا آپ نے یہ رشتہ دل سے ایکسیپٹ کیا ہے؟ میں جذبات میں آ کر عزائم نے استفسار کیا۔ میں نے کل سچے دل سے آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو کنزیوم کیا ہے۔ یہ سب جذبات میں نہیں، ہوش و حواس میں ہوا ہے، اور یقین کریں عزائم سائی، کل رات ایک ہی لمحے میں جہاں میں اپنے شوہر کے قریب آئی ہوں، وہیں دوسرے لمحے میں زاوق شاہ سے بہت دور ہو گئی ہوں۔ میرے دل کو چیر کر دیکھ لیں، اب وہاں صرف عزائم شاہ کا نام ملے گا آپ کو، انود نے عزائم کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے کہا۔ تو عزائم نے انود کو گلے لگا لیا۔ تم میرے پچھلے 7 سال کے صبر کا انعام ہو انود شاہ، عزائم نے انود کو خود سے الگ کرتے اس کے بھیگے بالوں کو کانوں کے بیچ اڑستے کہا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے بکے پر پڑی تو وہ بکے اٹھا کر اس کے اندر کارڈ کھول کر مسکرا اٹھا، جس پر انود کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو مائی ہاٹ اینڈ سیکسی مین۔ سیکسی مین، سیریسلی ہاٹ چاکلیٹ؟ عزائم نے معنی خیزی سے انود سے پوچھا، اور انود اس کی بات سن کر شرماتی ہوئی اس کے گلے لگی۔ آپ کی ادا عزائم شاہ کی جان لے لے گی، عزائم نے مخمور لہجے میں کہا۔ جب انود نے خفگی سے اس کے سینے سے سر اٹھایا اور بولی، یہ جان بہت قیمتی ہے میرے لیے، کبھی اسے ضائع کرنے کی بات مت کرنا عزائم شاہ، آپ کی انود جیتے جی مر جائے گی۔ میری ایشم کا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے شاہ، آپ نے اسے اپنا نام دیا، اسے ایک خوبصورت زندگی دی جو میں نہیں دے سکتی تھی۔ میں تنہا کبھی اپنی ایشم پر سے ناجائز کا ٹیگ نہیں ہٹا سکتی تھی، اور مجھے اس لفظ ناجائز سے شدید نفرت ہے شاہ۔ انود بولتے بولتے عزائم کے گلے لگی اور رونے لگی۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی سانسیں کھینچ دیتا میں اس بات پر۔ میری ایشم ناجائز نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے، میری کل کائنات ہے، عزائم شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو انود مسکرا اٹھی۔ اچھا نا، سوری، غلطی ہو گئی، انود نے کان پکڑتے کہا۔ اگر اس خوبصورت انداز میں آپ مجھے سوری بولیں گی تو میں ایک بار پھر سے آپ کو تھکانے کا ارادہ کر بیٹھوں گا، عزائم شاہ نے مخمور لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے ہی انود اس سے الگ ہوئی۔ ہٹیں، آپ بہت ظالم ہیں، انود نے شرماتے ہوئے کہا تو عزائم نے اسے اپنی جانب کھینچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے کہا، میں نے آپ پر اتنا ہی ظلم کیا ہے جتنا آپ سہ سکتی ہیں جانم۔ مگر عزائم اپنے ہونٹ دانتوں میں دباتا بولا، مگر انود نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر میرا ارادہ اب اس سے بھی زیادہ ظلم کرنے کا ہے، تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر تم پر اپنی شدتیں لٹانی ہیں، تمہارے اس دلکش جسم کے ایک ایک انگ کو چومنا ہے، تمہاری تعریف میں دیوان لکھنے ہیں۔ عزائم شاہ نے انود کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوتے کہا۔ انود بھی اس کے سحر انگیز لہجے پر کھوسی گئی اور خود کو ڈھیلا چھوڑتی عزائم کو محسوس کرنے لگی، جب ایشم نے زور زور سے دروازہ ناک کر کے ان دونوں کے رومانٹک مومنٹ اسمائل کیے تھے۔ کیوں کینڈی، آپ کو بہن بھائی نہیں چاہیے کیا؟ عزائم نے دروازہ کھولتے ہی ایشم سے پوچھا، جو کہ اپنی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ یس آئی وانٹ بٹ، ایشم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بٹ کیا؟ انود بے اختیار بول اٹھی اور پھر اپنی بے اختیاری پر شرما اٹھی، اور اس کی یہی ادا عزائم شاہ کو گھائل کرتی تھی۔ وہ لڑکی شو بزنس میں ہونے کے باوجود، بولڈ ہونے کے باوجود فطری شرم و حیا رکھتی تھی۔ آپ صرف میرے بابا ہوں گے، جسٹ میرے ایشم کے اس قدر پوزیسونیس پر ان دونوں کو حیران کر چکی تھی۔ ہاں، میں آپ کا بابا ہوں، صرف آپ کا ایشم۔ عزائم نے ایشم کو گود میں اٹھا کر گال پر بوسہ دیا۔ زاوق شاہ کچھ دیر پہلے ہی آفس پہنچا تھا جب اس کی سیکرٹری نے اسے ایک لڑکی کی آمد کا بتایا۔ سر، ایک لڑکی آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے ابھی بھی۔ جب اس کی سیکرٹری نے اسے خبر دی تو وہ خوب بدمزہ ہوا۔ کون لڑکی؟ اسے اس وقت اپش کا خیال آیا اور شدید چڑ کا احساس ہوا۔ ابھی اس سے پہلے کہ سیکرٹری کچھ بتاتا، ایک لڑکی بلیک جینز اور پرپل ٹاپ پہنے اس کے کیبن میں آئی۔ ایکسکیوز می زاوق شاہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے گارڈز آئے تھے۔ سر، ہم نے ان میڈم کو روکا مگر انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، گارڈز نے اپنی صفائی پیش کی۔
وہ زاوق شاہ کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ زاوق نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہاں سے جانے کو کہا۔ جی فرمائے محترمہ، زاوق نے بیزاری سے کہا۔ مائی سیلف ظاہشہ ملک، ڈاٹر آف ملک زبیر، اونر آف زبیر گروپ آف انڈسٹری۔ ظاہشہ نے تفصیل سے اپنا تعارف کروایا۔ زاوق شاہ کو 2 منٹ لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ وہ اس کے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو، زاوق شاہ نے ہاتھ ملایا۔ زاوق صاحب، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، ظاہشہ نے زاوق کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھتے کہا۔ جی بات ختم کریں، مجھے ارجنٹ میٹنگ پر جانا ہے، زاوق نے مصروف انداز میں دیکھتے کہا۔ انود اور عزائم شاہ کو الگ کرنے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ آپ کی بیٹی ایشم کو آپ سے ملوانے میں آپ کا ساتھ دوں گی، ظاہشہ نے زاوق کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ زاوق شاہ اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ ایشم تو ایک راز تھی جسے عزائم، انود اور زاوق کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ چونکے مت، میں نے کل ہوٹل میں آپ کی اور عزائم شاہ کی باتیں سنی تھیں۔ ظاہشہ زاوق کے دل کی بات سمجھ چکی تھی۔ اور آپ یہ سب کیوں کریں گی؟ امین، اتنی مہربانی کس خوشی میں؟ بدلے میں آپ کو بھی تو کچھ چاہیے نا، زاوق نے شاطر انداز اپناتے کہا۔ جی بالکل چاہیے، مجھے بدلے میں عزائم شاہ چاہیے، ظاہشہ نے بھی اپنی اس مہربانی کی وضاحت کرتے کہا۔ اور زاوق شاہ ایک ہی پھل میں سارے معاملات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ تو پھر ملاؤ ہاتھ۔ زاوق شاہ نے ظاہشہ سے ہاتھ ملایا اور پھر دونوں ایک ساتھ بیٹھے عزائم اور انود کی زندگی کو تباہ کرنے کا لاہے عمل تیار کرنے لگے۔ میری بیوی میری عزت ہے، میرا غرور ہے، اس کا کردار اوس کے قطرے سے زیادہ پاکیزہ اور صاف ہے۔ میرے اور میری بیوی کے بیچ اعتبار کا رشتہ ہے زاوق شاہ، جسے تم جیسے 3rd کلاس لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ زاوق شاہ کے کانوں میں کچھ دن پہلے کی عزائم کی کہی گئی بات گونجی تو وہ مسکراتا ہوا ظاہشہ کی جانب دیکھتے بولا، ہمیں سب سے پہلے ان دونوں کے بیچ اعتبار کے اس دھاگے کو کچا کرنا ہے۔ جو اعتبار وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، اس اعتبار کو ختم کرنا ہے۔ زاوق نے ایک ایک لفظ چباتے کہا اور اس کی بات سن کر ظاہشہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عزائم شاہ کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ عزائم شاہ اس کی ڈیزائر تھا، ایک خواہش، لا حاصل سی خواہش، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستان آئی تھی۔ اور ایک روز پہلے زاوق شاہ اور عزائم میں ہوئی لڑائی پر وہ زاوق شاہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا سوچ چکی تھی، کیونکہ اس نے زاوق کی آنکھوں میں بھی وہی چیز دیکھی تھی انود کے لیے جو وہ خود عزائم کے لیے رکھتی تھی۔ ڈیزائر، ظاہشہ ملک اپنی منزل کو پانے کے لیے کسی کی دنیا برباد کرنے والی تھی، جانے اب قسمت کس کا ساتھ دینے والی تھی۔ ان 2 دیوانوں کا جنہوں نے کل ہی نئی زندگی کی ابتدا کی تھی، یا ان 2 عاشقوں کا جو اپنی ڈیزائر کو پانے میں ہر حد سے گزرنے والے تھے۔ آج عزائم شاہ کو گھر سے گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ اس روز ہی اپنی کسی میٹنگ کے سلسلے میں کراچی چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد انود شاہ پورے گھر میں بے چین سی پھر رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، سیلیبریٹی ہے، بزنس مین ہے، تو کسی کی پرواہ نہیں کرنی، کم از کم وہاں جا کر اپنی خیریت کا تو بتا سکتا ہے نا۔ بالکل بات نہیں کروں گی اس سے، انود خود سے ہی بڑبڑاتی ہوئی شدید غصے میں فون صوفے پر پھینکتی بیٹھ گئی۔ جب سائمہ شاہ اس کے کمرے میں آئی اور انود کی اس قدر بے چینی دیکھ کر حیران ہوئی۔ انود کیا ہوا؟ انہوں نے انود کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ خالہ دیکھ رہی ہیں آپ اپنے بیٹے کو؟ اتنے دن ہو گئے اس نے کال تک نہیں کی۔ کراچی جا کر سب بھول جاتا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ گھر پر بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ انود بات کرتے کرتے رونے لگی۔ جب سائمہ شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی، وہ اتنے سالوں میں آج پہلی بار انود کو عزائم کے لیے اتنی بے چینی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، اس نے بھی انتظار کیا تھا نا آپ کا، کچھ روز آپ بھی کر لو، سائمہ نے انود کے آنسو صاف کرتے کہا۔ کتنا انتظار کروں خالہ؟ انود نے سائمہ کی طرف دیکھتے کہا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں اتنا لمبا انتظار نہیں کروائے گا، سائمہ نے انود کو پچکارتے ہوئے کہا۔ تو انود بھی ان کی بات سن کر مطمئن سی ان کے کاندھے پر سر ٹکا چکی تھی۔ جب سے عزائم کیا تھا وہ پل پل اسے یاد کر رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ ہاسپٹل بھی نہیں گئی تھی۔ اس کا دل بار بار اسے عزائم شاہ کی جانب ہمکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ انود، ایک بات پوچھوں؟ سائمہ نے انود کو پکارا۔ جی خالہ پوچھے، انود بھی اس کے کاندھے سے سر اٹھایا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں عزائم صاحب سے محبت ہو گئی ہے نا؟
سائمہ نے پر یقین لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر انود بھی مسکرا اٹھی۔ خالہ، محبت اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے، ہمارے لاکھ انکار کے باوجود۔ ایک نہ ایک روز ہمیں محبت کرنے والے سے نہ صحیح مگر اس کی محبت سے محبت ضرور ہو جاتی ہے، اور مجھے عظیم شاہ سے عشق ہو گیا ہے، ان کی محبت سے محبت ہو چکی ہے۔ انود یہ کہتے ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا چکی تھی، اور اس کی یہ بات اندر آتے عظیم شاہ نے بھی سنی تھی، تو وہ مطمئن سا مسکرا اٹھا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈیز۔ عظیم شاہ نے کمرے میں آتے ہی ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بنا ان کا جواب سنے ایشم کو ڈھونڈنے لگا۔ ویئر از مائی کینڈی؟ عظیم نے ارد گرد نظر دوڑاتے ایشم کے بارے میں پوچھا۔ ارے بیٹا، تم آ گئے؟ سائمہ نے آگے بڑھتے عظیم کو گلے لگایا۔ جی ماں۔ ایشم، عظیم نے بے چینی سے پوچھا۔ بیٹا وہ اسکول گئی ہے، بس ولید لینے گیا ہے اسے، تم ریسٹ کرو، میں کھانا بنواتی ہوں۔ سائمہ شاہ نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ کچھ مطمئن ہوا، اور ان کے جاتے ہی وہ انود کے پاس بیٹھا جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ عظیم شاہ اس کے اس انداز پر مسکرا اٹھا۔ کیسی ہو ہاٹ چاکلیٹ؟ عظیم نے لہجے میں پیار سموتے کہا، مگر انود اس کے شیریں لہجے کو نظر انداز کرتی بیٹھ سے اٹھی جب عظیم نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ انود عظیم کی اس حرکت پر جھینپ اٹھی مگر خود پر قابو کرتی بولی، چھوڑیں مجھے عظیم سائیں۔ انود نے منمناتے ہوئے کہا۔ چھوڑنے کے لیے تو عظیم شاہ تھامتا نہیں ہے، عظیم نے بہکے بہکے انداز میں کہا، اور انود کے ہونٹوں کے پاس بنے دل کے نشان پر اپنے انگوٹھے کی پشت پھیرنے لگا اور پھر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ انود نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر عظیم کی شدتیں اسے ایک بار پھر بے بس کر چکی تھی۔ عظیم شاہ دیوانوں کی طرح انود کے لب چومتا رہا۔ اس سے پہلے کہ انود کی سانسیں رکتیں، عظیم شاہ نے اس کے لبوں کو آزاد کیا اور اپنا سر اس کے سر سے ٹکائے گہرے سانس لینے لگا۔ انود بھی اپنا سانس درست کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہارے لب گلاب کے پتوں سے بھی زیادہ میٹھے اور ملائم ہیں، جی چاہتا ہے ان کا سارا رس نچوڑ کر قطرہ قطرہ اپنے اندر اڈیلوں، اپنے پیاسے دل کی تسکین کا سامان کروں۔ عظیم شاہ انود کے گیلے لبوں پر زبان پھیرتا مخمور لہجے میں بولا، پلاٹنگ کرنا خوب آتا ہے آپ کو عظیم سائیں، ظاہر ہے اداکار ہیں آپ۔ انود نے منہ بصورت کہا۔ واللہ میری جان، آپ کے سامنے تو میری ساری اداکاری صفر ہو جاتی ہے، آپ کے لیے میرے جذبات، میرے احساسات میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، عظیم نے انود کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا۔ انود بنا کچھ بولے اس کے گلے لگ گئی۔ سائیں آپ ریسٹ کریں، تھک گئے ہوں گے۔ انود عظیم سے الگ ہوتی گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، جب ایشم اسکول سے آ گئی تو اسے روم میں بھیج دینا۔ عظیم شاہ یہ کہتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ انود سر ہلاتی کمرے سے چلی گئی۔ ڈیڈ، ایشم کا برتھ ڈے آ رہا ہے، میں سوچ رہی تھی اس کے لیے گفٹس لے آؤں، آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے لسٹ بنا دیں۔ مریحہ جو ٹریک سوٹ میں ملبوس تھی ابھی ابھی اسٹڈی روم میں بیٹھے سالار دورانی کے پاس آئی اور عجلت میں اس سے گویا ہوئی، وہ تو ٹھیک ہے پر تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کون سا وقت ہے جاگنگ کرنے کا؟ سالار دورانی نے وال کلاک کی جانب دیکھا جو کہ 2 کے ہندسے پر رکھی تھی۔ ڈیڈ، جاگنگ کے لیے ٹائم نہیں دیکھا جاتا، جب دل چاہے کرو۔ اب کی بار مریحہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ریلیکس انداز میں سالار سے مخاطب ہوئی۔ واہ کیا لاجک ہے، خیر تمہیں فرصت مل گئی گھر آنے کی۔ سالار نے ریا کو ٹاؤنٹ کیا۔ ڈیڈ آپ کو جو بولنا ہے بول لے، میں جانتی ہوں آپ کو غصہ کس بات پر ہے۔ واللہ میں کبھی مر کر بھی آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ فیملی ٹرمز نہیں بنانے والی، یہ بات آپ ایکسیپٹ کر لیں۔ ویسے بھی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بیٹی اتنی فرض شناس ہے کہ خواہ مخواہ کی رشتہ داریاں نبھانے کے بجائے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے۔ مریحہ ہنستے ہوئے سالار کو چڑھانے لگی۔ ریا، یہ پولیس کی نوکری چھوڑ دو۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہر بار کی طرح کہی بات آج پھر دہرائی۔ چھوڑ دوں گی ڈیڈ، مریحہ نے ہنسی کو بریک لگاتے کہا۔ سالار کو اس بار اپنی توقع کے برعکس جواب ملا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا واقعی؟ کب؟ سالار نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ جب ابتحال شاہ کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیکھوں گی تب۔ مریحہ کی آنکھوں میں ایک جنون تھا، ایک اندیکھی آگ تھی جو سب کچھ جلا کر راکھ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سالار دورانی خاموش سا ہو گیا اور فقط اتنا بولا،
تم سر پھرے لوگوں سے بحث کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سر پھرے لوگ اپنا نقصان کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ سالار یہ کہتے ہی اپنی ویل چیئر کا رخ دیوار کی جانب موڑ چکا تھا۔ ایشم ابھی اسکول سے آئی تھی اور انوت نے اسے چینج کروا کر عزائم کے پاس بھیج دیا تھا۔ خود وہ سائمہ کی مدد کے لیے کچن میں چلی گئی۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس کا ذہن 7 سال پیچھے چلا گیا۔ اہالین کی موت کے بعد ان کی زندگی میں بہت طوفان آئے تھے۔ ایشم کی پیدائش کے وقت زاوق شاہ نے خوب تماشا کیا تھا، اور اس کے تماشے کے جواب میں ابتہاج شاہ نے انوت کو عزائم کے ساتھ رات کی تاریکی میں ہی رخصت کر دیا۔ عزائم شاہ نے انوت کا بھرپور ساتھ نبھایا۔ انوت چاہ کر بھی اس کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں بنا پا رہی تھی۔ عزائم شاہ نے بار بار کوشش کی تھی، مگر انوت اس کی ہر کوشش کو ناکام کر دیتی تھی، تو عزائم نے انوت کو اسپیس دینے کے لیے اسے UK بھیج دیا۔ وہ 7 سال سے رشتہ ازدواج میں بندھنے کے باوجود اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ آخرکار عزائم شاہ کی نیک دلی اور اس کا ایشم کے لیے محبت و پیار دیکھ کر انوت نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر اس کے باوجود عزائم اور اس کے بیچ ایک اندیکھی دیوار تھی، زاوق شاہ۔ 3 دن پہلے وہ دیوار خود ہی ٹوٹ کر بکھر گئی اور اب وہاں فقط انوت شاہ تھی، عزائم شاہ تھا۔ انوت جو پچھلے 1 سال سے عزائم کے ساتھ اپنا رشتہ بنانا چاہتی تھی، اسے فقط کچھ لمحات لگے تھے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کو، اپنے دل کی خواہش کو زبان دینے کو۔ وہ آج بلا جھجک عزائم شاہ سے محبت کا دم بھر رہی تھی، تو اس کے پیچھے پچھلے 7 سال کی عزائم شاہ کی قربانی تھی، اس کا خلوص تھا۔ انوت بیٹا دھیان سے، انوت جو کہ سوپ میں چمچ ہلا رہی تھی، سائمہ کی پکار پر چونکی۔ ابھی تو دوپٹہ جلنے لگا تھا آپ کا۔ سائمہ نے اسٹوو بند کرتے خفگی سے انوت کی طرف دیکھا۔ سوری خالہ، انوت نے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ انوت کو سائمہ کے پوچھنے پر ہچکی بن گئی۔ خالہ، وہ اس رات جب ہم PC گئے تھے تو زاوق شاہ وہاں تھا، اور پھر انوت نے سائمہ کو منون سب کچھ بتا دیا۔ سائمہ نے انوت کو سینے سے لگایا اور اسے تسلی دیتے بولی، چپ کر جاؤ بیٹا، مت سوچو فضول باتیں۔ سائمہ نے انوت کو پچکارتے کہا، اور پھر دروازے کے پاس کھڑے عزائم شاہ کو دیکھ کر چہکتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ عزائم شاہ کو چاہیے تھا آپ کو، میں بس کھانا لگانے لگی تھی، سائمہ نے عزائم سے کہا۔ عزائم شاہ نے ہنکارا بھرا اور ایک نظر انوت کی طرف ڈالتے باہر چلا گیا۔ وہ سب جیسے ہی ڈائننگ ہال میں پہنچے، ایک گمبھیر اور مردانہ آواز سن کر چونک اٹھی۔ السلام علیکم۔ سب لوگ اس آواز کے تعاقب میں مڑ کر دیکھنے لگے۔ عزائم شاہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کھل اٹھی، وہیں سائمہ اور انوت کی آنکھیں بھی خوشی سے جگمگا اٹھیں۔ پیچھے ہی ولید ہاتھ میں ٹریول بیگ تھامے اندر آیا اور ان سب کی جانب دیکھنے لگا۔ آنے والا شخص ان سب کے لیے کتنا خاص تھا، یہ ان کے چہرے کے تاثرات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ منظر زندہ دلانے لاہور کے ایک مشہور شاپنگ مال ایمپوریم شاپنگ مال کا ہے۔ ایمپوریم مال لاہور جوہر ٹاؤن میں بنایا گیا ایک 11 منزلہ مال ہے، جس میں 200 سے زائد اسٹور اور ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ یہ مال کراچی میں کھولے گئے لکی مال کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا دوسرا مال ہے، اور اس مال کا شمار دنیا کے بہترین مالز میں ہوتا ہے۔ روزانہ یہاں 40,000 کے قریب لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں۔ سخت سردی کے موسم میں لاہور شہر جہاں سب اسموک کے زیر اثر تھا، وہیں شاپنگ کے دل دادا لوگ اس مال کو رونق بخشے ہوئے تھے۔ بلیک ٹاپ اور اسکن ٹائٹ جینز اور اسکن ہی گھٹنے تک آتے لانگ کوٹ شوز پہنے، ریڈ اوور کوٹ پہنے 24 سالہ مریحہ درانی مگن انداز میں شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ڈائی کیے گئے بال آج کھلے چھوڑ رکھے تھے، لائٹ میک اپ کیے مغرور چال چلتی وہ کسی کی بھی دل کی دنیا تہ و بالا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل، مریحہ جو کہ ابھی صرف ونڈو شاپنگ کر رہی تھی، اپنے قریب سے آتی مردانہ آواز پر ٹھٹکی، اور پھر حیرت سے نکلتی سنبھلی اور مسکراتے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی۔ سامنے ہی ایک 25 سالہ خوبرو جوان مضبوط جسم کا مالک لبوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ تیہام زبیر ملک۔ مریحہ اس شخص کی جانب بڑھتے دوستانہ لہجے میں مخاطب ہوئی۔